أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف صلوات فرضكم اللهم صل على محمد عزیزان گرامی قابل سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں آسما بنت حیدر حسین گرامی ذکر امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مسائل و ان کا ذکر مرحومہ کے سال ثواب کے لیے رکھا گیا. یہ جو ذکر ہے جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، ہمارے یہاں قوم میں معرفت دین نہیں، معرفت اہل بیت علیہ السلام نہیں پائی جاتی. دین ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اگر پایا بھی جاتا ہے تو ہر انسان کی فہم اور درک اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے. جو جتنا جانتا ہے، جس نے جتنا سمجھا ہے اس کو دین سمجھ بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنا انسان سمجھا ہے وہی دین ہے. کسی کے ذہن میں، کسی کے نزدیک دین کی شکل کچھ اور ہے، کسی کے یہاں کچھ اور ہے، کسی کے یہاں کچھ اور ہے. عزیزان گرامی، اگر دین کی حقیقی شکل انسان کے یہاں آ جائے تو پھر اس کے یہاں معرفت اہل بیت، معرفت خدا آ جاتی ہے. دین کی کمی، دین کا نقص، یہاں مثال سٹ کروں کہ جس طرح سے چند اندھوں کو، نابینا افراد کو ہاتھی کے قریب لے جا کر کے کھڑا کر دیا گیا. اب اندھوں نے کسی کا ہاتھ پیٹ پہ پڑا تو اس نے سمجھا کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے. ایک کا ہاتھ ہاتھی کے پیر پہ پڑا، وہ یہ سمجھا ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے. کسی کا ہاتھ کان پہ پڑا تو وہ یہ سمجھا کہ اس طرح کی ایک معمولی چیز کی طرح، پنکھے کی طرح ہاتھی ہوتا ہے. کسی کا دانت پہ پڑا کہا اس نے کہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. عزیزو،
یہ جو افراد تھے کہ جو ہاتھی کو چھو چھو کر کے دیکھ رہے تھے، جس کا ہاتھ جہاں تک پہنچا اور جو محسوس کر سکا وہ اسی شکل کو ہاتھی سمجھتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے وہ افراد پیر پہ ہاتھ رکھنے والا ستون سمجھ رہا تھا ہاتھی کو، غور کیجیے گا، اسی طرح سے ہم مسلمان کے جس کی سمجھ میں جو آ گیا دین کو ویسا سمجھتا ہے۔ اگر کسی ذاکر نے سنا دیا کہ مجلس میں آ جائیے جنت مل گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ جنت یہ ہے۔ عزیزوں، یا اگر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہی دین ہے تو بس اس کو دین سمجھ بیٹھا ہے۔ یا اگر خواتین ان کے یہاں کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو دین سمجھ بیٹھتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں دین کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تفقہ فی الدین کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عشرے میں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے یہاں تفقہ فی الدین پایا جاتا ہے۔ دین کو وہ سمجھتے تھے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کن اصول کا نام ہے۔ دین اصول کا نام ہے، قوانین کا نام ہے، ضوابط کا نام ہے، طریقے کا نام ہے، سلیقے کا نام ہے۔ وہ جانتے تھے۔ جب انہوں نے دین کو سمجھا، تفقہ فی الدین کیا، تو پھر اپنی زندگی کو، اپنے رہنے سہنے کے طریقے کو اور اپنے وظائف کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں دیکھنا ہے کہ ہم دین کہاں تک سمجھتے ہیں۔ دین ہم نے یہاں تک سمجھا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے اور لہذا ذکر ہوا اور ہم شامل ہوئے، یہ دین ہے؟ نہیں، ہماری معرفت فقط اتنی سی ہے۔ غور کیا کبھی آپ لوگوں نے کہ جب ذاکر اہل بیت ممبر پہ جاتا ہے یا مرثیہ خان ذاکر اول مرثیہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیا، یعنی سورہ الحمد کی تلاوت کے لیے۔ یہ سورہ الحمد کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کیوں کراتے ہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ نہیں ہے۔ ایک سوال پڑھ دیں محمد والے۔ اب میں بتاتا ہوں، جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو ساتھ میں تحفہ لے کر کے جاتا ہے، پھل لے لیے یا کوئی اور چیز لے لی، وہ کس کے ہیں؟ میزبان کے ہیں، جس کے یہاں مہمان ہو رہا ہے وہ مہمان کے لیے ہدیہ لے کر کے جاتا ہے۔ اب جب ہم مجلس میں آ رہے ہیں، احصال ثواب کی ہو یا غیر احصال ثواب ہو، ایک ہی چیز پر نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ وہ جو ذکر ہوا ہے اس کا ثواب اور حاضرین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب جب آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، امام کے عزادار، تو یہ مہمان ہو کر کے آ رہے ہیں کسی خاص شخصیت کے۔ جناب سیدہ میزبان ہو جاتی ہیں اور ہم مہمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کون سا بہترین تحفہ ہوگا کہ جو ہم لے کر کے جائیں؟ پھل لے کر کے جائیں؟ پھل لے کر کے جائیں، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے تصدق میں لوگوں کو جنت ملتی ہے، جن کے لیے تو بے موسم جنت سے پھل آتے ہیں۔ اور کیا آپ نے یعنی بہترین تحفہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا
لہذا ہم جو مجلس کے شروع میں بیٹھ کر کے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اور اس تلاوت کا ثواب، یہ تلاوت ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا۔ اب غور کیجئے گا، معرفت کی بات ہے کہ ہم نے دین کو کہاں تک سمجھا ہے، ہم نے اپنی عزاداری کو کہاں تک سمجھا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو مجلس شروع ہونے سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، اب یہ تو ان کی معرفت ہے یا توفیق الہی ہے کہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ذاکر اول یا ذاکر دوم وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو لوگ تحفہ دینا چاہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، بہترین تحفہ کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اہل بیت بھی پسند کرتے ہیں، وہ تحفہ کہ جس تحفے کا، جس ذکر کو امام حسین علیہ السلام سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی تلاوت کر رہے تھے۔ غور کیا، یعنی آپ کے سر کا تلاوت کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو محبوب ذکر ہے، ہمارا جو پسندیدہ ذکر ہے، وہ ذکر قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اب فقط امام حسین علیہ السلام کے وہ معصوم تھے، امام تھے، اب آئیے ان سے آگے بھی ان کے ساتھ دوسرے سر بھی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کو مقتل کہتا ہے۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ راہب ایک عیسائی کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تلاوت سورہ کہف کر رہا ہے، ساتھ میں بچہ ہے یا بچی، مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ بچہ تھا یا بچی، اس عیسائی کا بچہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بچہ کہتا ہے کہ بابا اتنی دیر سے اس سر کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب دیتا ہے کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سر تلاوت کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ کہا بابا جو یہ تلاوت سر کر رہا ہے وہ دیکھیے کہ چھوٹا سا سر جو ہے، جناب علی اصغر کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا سر ہے وہ بھی یہی تلاوت کر رہا ہے کہ جو وہ سر کر رہا ہے۔ غور کیا کہ امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد، جناب علی اصغر کا سر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کربلا والوں کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت بہت پسند ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو ہدیہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبوب کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات پر دل محمد والے اب جو مجلس کو اس وقت میں آ جاتا ہے وہ اپنا ہدیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دے دیتا ہے، اور جتنے دیر سے آتا ہے یا نہیں آتا یا آخر میں آتا ہے تو وہ اس ہدیے سے محروم رہ جاتا ہے۔ غور کیا؟ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کچھ مہمان کو بلائیں، یا آپ کے یہاں شادی ہو یا کوئی پروگرام ہو، یا اسی طرح سے چند افراد آئیں، ایک نہیں چند ہو، تو معمولاً گھر میں کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ فلاں کیا لایا تھا، یا جس کا ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ایک معمولی سی لسٹ تیار ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمارے ہدیے کی بھی لسٹ بنا رہے ہوں۔ غور کیجیے گا، اور حتماً ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر فرشتے وہ رشتے پھر لسٹ نکال کے لائے کہ دیکھو زید کی یہ ہدیہ ہے میں جو مجلس میں جناب سیدہ کو دیا تھا، خالد کا یہ ہے، حسین کا یہ ہے، عباس کا یہ ہے، حسین کا یہ ہے، حسن کا یہ ہے، حیدر کا یہ ہے، ذاکر کا یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جناب سیدہ کے مہمان بھی ہو اور اس ہدیے سے ہم محروم ہو جائیں۔ سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ اب یہ ہے کہ ہم نے دین کو کتنا سمجھا ہے، یا تو اتنا سمجھا ہے کہ مجلس میں جانا ہے۔ عزیزوں مجلس میں آنا ہمیں
کسی فکر کی طرف دعوت دیتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو دین کو آنکھیں بند کر کے مانتے نہیں ہیں بلکہ آنکھیں کھول کر کے دین کو مانتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو دین کو دلیل کے بغیر نہیں مانتے بلکہ دلیل کے ساتھ مانتے ہیں. عزیزو ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو اہل بیت سے لیا ہے, قرآن سے لیا ہے اور روایات سے معصومین علیہ السلام سے لیا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ مجلسیں اور مجلسوں کا ہونا ہمیں کسی بات کی طرف دعوت فکر دیتی ہے. آیا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو تقلید سے نہ مانیے. غور کیجئے گا, اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ اس کی وحدانیت کا اقرار کیجئے, جب نبوت کا اقرار کیجئے, جب امامت کا اقرار کیجئے, جب قیامت کا اقرار کیجئے, تو آپ آنکھیں بند کر کے نہ مانیے کہ اللہ ایک ہے. غور کیجئے گا, یہ ہمارا دین ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو دلیل سے مانیے, کہ دلیل لائیے. اگر آپ مانتے ہیں کہ دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ ہاں اس نظام کا قائم کرنے والا کوئی موجود ہے کہ جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے اور وقت پہ ڈبو دیتا ہے, جو چاند کو وقت پہ نکالتا ہے وقت کو ڈبو دیتا ہے, جو دن اور رات کو آپس میں ملا دیتا ہے کہ دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے, رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے. اس نظام کا قائم کرنے والا کوئی موجود ہے کہ جب ہم نے ان ادلہ سے ان دلیلوں کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں اس نظام کا چلانے والا کوئی موجود ہے. غور کیجئے گا کہ جب اصول دین میں اسلام اور دین کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے نہ مانیں, تو عزیزان گرامی جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے, اس کو ہم بغیر دلیل کے نہیں مان سکتے, اس کا اعتقاد اور یقین بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے, تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم مجلسوں میں جائیں اور کوئی دلیل اور کوئی دعوت فکر ہمارے لیے نہ ہو. سلوات کر دیجیے محمد لہذا مجلس میں آ رہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد آتے تھے تو ہم بھی آ رہے ہیں نہ. سوال ہے یہاں کہ مجلس کیوں؟ اور یہ مجلس میں شروع میں تلاوت قرآن ہوتی ہے یا مرثیہ ہوتا ہے یا اشعار پڑھے جاتے ہیں, قصیدہ, منقبہ, سلام, وہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ یا تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. غور کیا آپ نے؟ ذاکر اول نے سورہ فاتحہ کیا ہم نے پڑھ لی, کیوں پڑھوا رہا ہے سامنے والا؟ آخر یہ کہاں سے چلا اور کیوں؟ دعوت فکر ہے کہ کیوں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ذاکر دوم نے سورہ فاتحہ کیوں, اور پھر یہ خطبہ دیا, اس خطبے میں کیا رہا ہے کیوں؟ غور کیجیے گا, کیا رہا ہے کیوں؟ جب یہ کیوں آ جائے گا تو یہ کیوں ہمیں حقیقت سے نزدیک کر دے گا. غور کیجیے گا, حقیقت سے نزدیک کر دے گا. اور وہ جو آبا و اجداد کی ہم تقلید کرتے چلے آئے ہیں, کہ جو تقلید کرتے چلے آئے کہ ہمارے آبا و اجداد ماتم کرتے چلے آ رہے تو ہم بھی کریں. عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوال آنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد ماتم کیوں کر رہے ہیں. غور کیجیے گا, جب کیوں آئے گا اور کیوں کا جواب ملے گا تو یہ کیوں اور یہ سوالات حقیقت سے نزدیک کر دیں گے. اور جب حقیقت سے نزدیک کر دیں گے تو ہم اتنے قریب ہو جائیں گے اہل بیت کے, ہم اتنے قریب ہو جائیں گے معصومین علیہ السلام کے, ہم اتنے قریب ہو جائیں گے جناب سیدہ کے. اب ہم مجلس کے شروع ہونے کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ جناب سیدہ کے پہنچنے سے پہلے ہم مجلس میں آ جائیں گے. سلوات پڑھیں محمد علی محمد کا. اب یہ ایک بات ہے, یا تو ہم حقیقت تک پہنچے نہیں ہیں یا حقیقت تک پہنچ چکے ہیں.
اگر حقیقت تک نہیں پہنچے تو ضرورت ہے حقیقت تک پہنچنے کی، اور حقیقت تک اگر پہنچ گئے، جان چکے ہیں ہمیں یقین ہے۔ اب دیکھیے گا، یا تو ہمارا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے۔ رسول اللہ کی نبوت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے۔ امامت پہ معصومین علیہ السلام کی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ غور کیجیے گا، بڑی حساس گفتگو کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اگر ایمان لے آئے تو پھر حقیقت سے دوری کیوں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ اب اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ ایمان ہے، ان کے مجلس کے آنے پر ایمان ہے، تعزیت اور فرصہ لینے پر ایمان ہے، ان کے حضور پر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان لے کر کے آئیں، اور اگر ایمان لے آئے ہیں تو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دوری کیوں؟ غور کیجیے گا، پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دوری کیوں؟ اب دوری ہونے کی علت دیکھنی پڑے گی۔ اب یہاں ذاکرین نعرہ بلند کرواتے ہیں، غور کیجیے گا، بہت حساس گفتگو کر رہا ہوں۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ جن کی نسلوں میں طہارت ہوگی، جن کے خون میں طہارت ہوگی، وہ علی کی ولایت میں بولیں گے، زہرا کی محبت میں نعرہ بلند کریں گے۔ اور کیجیے گا، ذاکرین نے یا تو زبردستی اٹھا دیا کہ یہ چھپا لیں کہ طہارت میں کوئی مشکل ہے۔ اور کیجیے گا، اگر طہارت ہے یقیناً تو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دوری کیوں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ آپ آئیے، بیٹھ جائیے، لہذا ہم آپ سے دعوے محبت کرتے ہیں مگر محبت نہیں کرتے۔ کس طرح سے؟ دلیل ایسا ہوتا ہے، انسان ظاہر میں کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ ہمارے گھر آ گئے، بہت اچھا ہوا، بہت خوشی ہوئی، آپ بار بار آتے رہیے۔ اور جب میں آپ گھر سے باہر نکلے تو میں کہا اب روز بھی مزاحم ہو جاتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں نہ ٹائم دیکھتے ہیں، مزاحم ہو جاتے ہیں، اچھا نہ آئے۔ صلوات پڑھ دی محمد والے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مجلس میں آ گئے تو ہم پرسہ دے رہے ہیں۔ خطیب نے بھی کہا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دے رہے ہیں، اور مومنین نے بھی بیٹھ کر کے کہا ہم آپ ہی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ در حقیقت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہو کہ جناب سیدہ مزاحم ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے بات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیز و عرض یہ کر رہا تھا کہ دین میں تفکر کی ضرورت، معرفت کی ضرورت ہے۔ دین ہم اپنی سمجھ کے مطابق دین کو دین نہ بنائیں کہ دین اس طرح سے، دین اس طرح سے، بلکہ دین کی جو حقیقت شکل ہے، جو حقیقی دین ہے، اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ دین ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ والدین ہیں کیا، کون ہیں، پھر کیوں؟ غور کیجیے گا، یہ والدین کون ہیں اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ سوال ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو؟ عزیزو، والدین وہ ہیں کہ جو خداوند عالم کی صفت کا مظہر ہے۔ اللہ اپنی صفت کا اظہار والدین کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ غور کیجیے گا، اللہ کی صفت کا مظہر والدین۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے،
غور کیجیے گا، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کرتے ہیں تو خداوند عالم، قرآن مجید کی آیت ہے، خداوند عالم اپنی اطاعت کے بعد، اپنے حکم کی تعمیل کے بعد والدین کی حکم کی تعمیل کا امر کرتا ہے۔ یعنی اللہ جنہیں اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے، پھر ان کی اولاد سے ان کی اطاعت کا حکم کرتا ہے۔ تو روایت کے جملے، کیونکہ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، روایت کے جملے ہیں کہ اگر والدین مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اولاد پہ یہ فرض ہے کہ والدین کی اطاعت کریں۔ کیا کریں؟ ان کو اف تک نہ کہیں۔ کیا کریں؟ ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ کیا کریں؟ ان سے آگے نہ چلیں۔ کیا کریں؟ ان سے پہلے نہ بیٹھے۔ عزیزو، یہ ہے روایت کے جملے۔ والدین کی منزلت اور والدین کے فضائل، کہ وہ اللہ، وہ دین، کہ جس دین کو ہم نہیں سمجھ سکے ہیں، اگر ہم دین نہیں سمجھے ہیں، دین میں تفقہ نہیں کی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا ہمارا ایک عمل نہیں، اکثر اعمال میں کجی اور مشکل پائی جائے گی۔ نہ ہم اہل بیت کو سمجھیں گے اور نہ ہم والدین کو سمجھ سکیں گے۔ اگر ہم اہل بیت کو سمجھ جائیں گے، ہم دین کو سمجھ جائیں گے، تو ہم والدین کی منزلت اور فضیلت کو بھی سمجھ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر والدین سے سختی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، سماج میں یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ والدین کو مارتے تک ہیں، سماج میں ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ والدین کو گالیاں بکتے ہیں، سماج میں ایسا بھی ملتا ہے کہ والدین پہ غلام کی طرح سے ان پہ حکم چلاتے ہیں۔ عزیزو، اسلام اور اللہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیجئے۔ اس امر کا، اس کام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان نے صحیح دین کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر دین کو سمجھ لیتا تو والدین کے ساتھ یہ سلوک انجام نہ دیتا۔ سلوات کر دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب والدین کے ساتھ جو یہ بچے عمل انجام دے رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ اب یہاں چونکہ جوان ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان نہیں ہوتے۔ عزیزو، یہاں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو والدین ہیں، باپ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بیٹے ہیں باپ نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ خود باپ بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ در حقیقت میں ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں۔ غور کیجیے گا، والدین سب کے ہیں، والدین سب کے ہیں، مگر وہ جوان، وہ بچے کہ جو خود باپ نہیں بنے ہیں، یا وہ بچیاں کہ جو ماں نہیں بنی ہیں، یہاں کردار طرفینی ہے۔ اگر والدین نے بچوں کا خیال رکھا ہوتا، والدین نے بچوں کو دین سکھایا ہوتا، اگر والدین نے بچوں کو دین سے قریب کیا ہوتا، تو بچے وہ خطا نہ کرتے کہ جو بچے خطا والدین کے بڑھاپے میں کر رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، اگر میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر رہا ہوں کہ دین سے دور کروں، ان کو دین کی معرفت اور حقیقی دین نہ پہنچاؤں، تو کل بچے جوانی میں اور ہمارے بڑھاپے میں وہی خطا کریں گے جو سماج میں سننے کو ملتی ہے۔ غور کیجیے گا، اگر بچپن میں بچوں کو یہ بتایا ہوتا، یا اسلام اس سے آگے بڑھ کے اس سے پہلے کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی سن و گمان نہیں ہے۔ والدین کا وظیفہ یہ ہے کہ والدین کہ جب دعا کر رہے ہیں اللہ سے
جب توقع کر رہے ہیں اللہ سے، جب اللہ سے چاہ رہے ہیں کہ پالنے والا ہمیں بچہ دے گا، یا اللہ نے امید دلا دی ہے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی تربیت کرنا شروع کر دیجئے۔ تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے تربیت کرنا شروع کر دیجئے۔ اب جب تربیت ہوتی ہے عزیزو، یہاں ملتا ہے ہمیں مولا کائنات علیہ السلام جب ایک بہادر بچے کی آرزو کرتے ہیں، ابھی بیوی نہیں ہے وہ کہ جس سے یہ بچہ دنیا میں آئے گا۔ غور کیجیے گا، آپ کی سیرت بتا رہی کہ کہاں سے تربیت شروع ہونی ہے، کہ جب ایک بچے کی آرزو اور تمنا ہے وہ بچہ کہ جو کربلا میں کام آئے گا، امام حسین علیہ السلام کے کام آئے گا، اس بچے کی تربیت دیکھیے کہاں سے، کہ اہتمام ہے کہ ایسے خاندان سے لڑکی ہو کہ جو بہادر خاندان سے ہو۔ غور کیجیے گا، تربیت وہاں سے شروع ہو گئی ہے مولا عباس کی۔ تو عزیزان گرامی کہ جب آپ نے تربیت کا اہتمام شروع کیا، اور جب اہتمام ہوا اور آپ کی ولادت ہو گئی، اور جب آپ کی عمر 13 سال کی ہو گئی، تو 13 سال کی عمر میں وہ تربیت ہو چکی ہے، یہ بچہ تیار ہو چکا ہے کہ جس طرح سے مولا علی چاہتے تھے۔ غور کیجیے گا، اب آپ کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ مولا عباس علیہ السلام کے علم کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزو، آپ عالم تھے اور آپ کے یہاں علم پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے خطبہ اور علماء سے سنا ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابو اصغر صاحب نے بیان کیا تھا مجلس سے پہلے، کہ جب آپ سے کلچر ہاؤس میں ایک عالم دین نے، ایک انسان نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ مولا عباس کون تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنا سمجھ لو کہ مولا عباس کے پاس علم بھی تھا، مولا عباس کے پاس شجاعت بھی تھی، بہادری بھی تھی، بس 2 لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ امام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے علم، وہ تمام کچھ موجود تھا، مگر آپ امام نہیں تھے۔ غور کیجیے گا، آپ کے پاس شجاعت بھی تھی اور علم بھی تھا، مگر آپ امام نہیں تھے۔ تو مولا علی آپ کو 13 سال کی عمر میں اتنی تربیت کر چکے تھے، علم بھی دے چکے تھے، اور شجاعت کے فنون بھی سکھا چکے تھے، جنگ بھی سکھا چکے تھے۔ جب جنگ صفین میں آپ جاتے ہیں تو دشمن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی ہم سے لڑ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، یعنی بے عبارت اخرى دوسرے لفظوں میں کہتا ہے یہ کوئی غیر معصوم نہیں، بلکہ ایک معصوم امامت جنگ میں آ گئی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے تربیت تھی یہ کہ 13 سال کی عمر میں، ہمارے یہاں 13 سال کی عمر میں کتنی تربیت ہوتی ہے بچے کی؟ کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ اور جب بچہ 15 سال 16 سال یہاں تک کہ 18-20 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، تربیت کی تب والدین کو فکر ہوتی ہے۔ اگر دین سمجھا ہوتا، اگر ہم نے مجلسوں سے فقط خدا بانے مولا کائنات مولا عباس علیہ السلام کے فضائل پڑھ دیے، مگر اس سے جو درس مل رہا ہے، اس سے جو پیغام ملا، اس کی طرف نہ متوجہ ہم ہوئے اور نہ پڑھنے والے نے متوجہ کیا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ پھر اس کے بعد خطبہ علماء سے مومنین دعوت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی مجلس پڑھیے جو تربیت اولاد پہ ہو، والدین کے حقوق بیان کیجیے۔ عزیزو، والدین کے حقوق بیان کرنے سے 1 گھنٹہ یا 10 منٹ یا آدھے گھنٹے میں وہ بچے کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ توفیق الہی ہو جائے اور وہ اپنے شعور کو اتنا بلند کر لیں اور اہل بیت سے اپنے کو اتنا متمسک کر لیں کہ ان کو ان مجلسوں سے درس مل جائے۔ غور کیجیے گا، اب یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ تربیت کا اہتمام۔ اب ہم مسلمان ہیں
رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے ان کی سیرت سے درس کو نہیں لیا ہے، مگر غیروں نے اس درس کو لیا ہے۔ یہودیوں نے اچھی طرح سے اسلام کو سمجھا ہے، یہودیوں نے اسلام کے فارمولوں پہ عمل کیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ یہودی والدین اپنا بچہ دنیا میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انسان، ایک دماغ دنیا میں لا رہے ہیں۔ اب جب وہ وقت ہوتا ہے کہ بچے کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو بچے کی ماں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، جیسے مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت میں کہ بہادر بنانا چاہتے تھے، عالم بنانا چاہتے تھے، علم دینا چاہتے تھے، لہذا اہتمام کیا۔ اب جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، ایک سائنسداں بنانا چاہتے ہیں، ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یہودی، تو ماں اسی طرح کی تمرین کرتی ہے۔ کس دم، کس وقت؟ کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ عزیزو، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں قرآن تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو بچہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، اور معصومین علیہ السلام کا اپنی ماؤں کے پیٹ میں گفتگو کرنا بھی دلیل ہے۔ عزیزو، یہ کوئی غیر محسوس اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ بچہ سنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے۔ اگر ماں تلاوت قرآن کرے گی تو بچہ سنے گا، اس کی تربیت ہو رہی۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر وہ سنے گی اور کرے گی تو بچہ بھی سن رہا ہے۔ شورا نے اس حد تک کہہ دیا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ بغیر اٹھائے ہوئے ماتم حسین کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ غور کیا؟ وہاں دلیل کس بات کی دیتے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ماؤں کی طہارت کی دلیل ہے کہ ہاتھ خود بخود اڑ جاتے ہیں۔ عزیزوں، میں یہ کہتا ہوں، شاید اشتباہ فکر کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غلط سمجھے ہیں کہ ماؤں کے خون کی طہارت کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مائیں جو مجلسوں میں گئی ہیں اور جب یہ پیٹ میں تھے وہاں تربیت ہوئی ہے ان کی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ اس تربیت کا اثر ہے کہ جو یہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اس تربیت کا اثر ہے کہ جو مجلسوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فقط ایک تربیت ہو جاتی ہے جانے میں یا انجانے میں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح کی تربیت اس وقت سے ہوگی اس کا اثر ہوگا۔ اب دلیل یہ ماتم بچوں کا کرنا، ہاتھ پر اٹھا دینا، مجلس کا کرنا، ذکر اہل بیت علیہ السلام کا اس وقت کی تربیت۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب مولا کائنات علیہ السلام کا غصب ہو گیا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب سیدہ کیا کرتی تھی؟ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں عرض کرتا ہوں۔ رات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دروازوں پہ جا کے کیا کرتی تھی؟ بتاتی تھی کہ حق یہ ہے، بتاتی تھی دین یہ ہے، بتاتی تھی رسول اللہ کا جانشین یہ ہے۔ عزیزو، جناب سیدہ نے دروازوں پہ جا کر کس طرح، اور اس وقت کے جب مولا کائنات علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تو گنے چنے چند افراد تھے، جو تاریخ بتاتی چند افراد تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اگر زیادہ افراد ہوتے تو مولا کائنات گوشنشین نہ ہوتے، سب سے بڑا ظلم تھا۔ تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے کیا کیا؟ جناب سیدہ نے جو ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے ان کی تربیت کی۔ جب عورتیں دروازوں پہ آتی تھی تو جناب سیدہ بیان کرتی تھی کہ اللہ کے رسول ان پہ ظلم ہوا، اللہ کے جانشین یہ، کل ملا کے نتیجہ یہ۔ اب جب مولا کائنات علیہ السلام کو 25 سال ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، 25 سال کے بعد کیا ہوا؟ جو اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عمل کو، اس تربیت کو کر رہی تھی، بچے دوسری ماؤں کے پیٹوں میں تھی، جناب سیدہ تربیت کر رہی تھی۔ اس وقت چند افراد تھے، جب 25 سال ہو گئے تو کیا ہوا؟
मौलाए कायनात के दरवाजे पे लोग आए, हुजूम लेकर के आए, कहा ए अली आप इस हक के लायक हैं, आप रसूलुल्लाह के जानशीन हैं। जब आपको खिलाफत मिली है, खिलाफत ज़ाहिरी, यहां तक तारीख बताती है कि लोग इतने ज्यादा है कि इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम उस भीड़ में दब के शहादत का खतरा था। ये कैसे आ गए 25 साल के बाद अजीजों? जो उस वक्त नहीं थे और 25 साल के बाद निकल गए। ये जो इनका आना है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत थी कि जमाओं के पेटों में की थी, और जब ये बड़े हुए और जब ये समझे तो उस तरबियत ने असर दिलाया और हकदार को हक मिल गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तरबियत थी, हक मिला वहां। हमारी माओ ने, समाज की माओ ने क्या किया? उन्हें यकीन है, कहा जब सूरज गहन होगा तो यकीन है, चांद गहन होगा तो यकीन है। अब वो मां कि जिसका बच्चा दुनिया में आने वाला है, अभी शिकम में है, उसके हाथ में न छुरी देखिएगा और न कोई काम करते हुए देखिएगा। अगर धोखे से आ गया तो घर के दूसरे अफराद कहेंगे ऐसा मत करो। क्यों? अगर छुरी चलाओगे तो बच्चे का अज़ू कट जाएगा, बदन का हिस्सा कट जाएगा। अजीजों, इस माँ को यकीन है कि सूरज गहन में अगर छुरी चलेगी तो बच्चे पे असर होगा। इस माँ को ये नहीं मालूम कि अहले बैत की सीरत ये बता रही है, उनका अमल ये बता रहा है कि सूरज गहन हो या ना हो। अगर माँ के शिकम में माँ तरबियत करेगी, किसी अमल को अंजाम देगी तो इस बच्चे पे असर होगा। अगर हलाल ग़िज़ा खिलाएगी तो जिंदगी में ये हलाल ग़िज़ा को खागा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। अगर माँ झूठ बोलेगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। तरबियत कहाँ है? अगर 18-20 साल की उम्र में कहा जाए तो ये तो हाथ से निकल चुका है, अब किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। अगर ये माँ, अगर हम ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते कि जनाब सैयदा ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उसका नतीजा ये हुआ, और यहूदियों ने इस अमल को लिया। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम इंसान दिमाग पैदा करते हैं, यहूदी हमसे ज्यादा नहीं है, यहूदियों के हालात हमसे ज्यादा कहीं खराब थे। उन्होंने देखा कि हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारा वजीफा ये है कि हम तालीम पे काम करें और रोजगार पे काम करें। अजीजों, तालीम पे कब से काम किया? तालीम पे दुनिया में आने से पहले माओ ने तमरीन करना शुरू किया। माओ ने अपने उस जमाने में क्या करना शुरू किया? अपने अमल को, उस प्रैक्टिस को करना शुरू किया, उस काम की तकरार करनी शुरू की, 1 घंटा या 2 घंटा। फिर इस्लाम ये कहता है कि ऐसी माँ को ऐसे माहौल में रखा जाए कि जो सरसब्ज और शादाब हो, ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ साफ और सुथरा हो। ऐसी माँ को न टेंशन दिया जाए, न उसे जहनी फिशार दिया जाए। अजीजों, साइंस भी यही कहती है कि ऐसी माँ को कि जिसके शिकम में बच्चा हो उसको कोई न टेंशन दिया जाए, न उससे कोई इस तरह की हरकत की जाए, और उसको अच्छे खाने दिए जाए। इस्लाम भी यही कह रहा है, साइंस भी इसी बात की तारीफ कर रही। अजीजों, तारीफ नहीं, साइंस, जैसा कि मैं कभी पहले अर्ज कर चुका हूँ, साइंस में और इस्लाम में फर्क है। फर्क क्या है? इस्लाम के अहकाम, यानी इस्लाम ने जिन बातों को कहा है वो वही है। अजीजों, खुदा ने तजर्बा नहीं किया है, गौर कीजिएगा, मासूमीन ने तजर्बा नहीं किया है। साइंस नाम है तजर्बात का। इंसान पहले तजर्बा करता है और जब तजर्बे के नतीजे में नतीजा आता है, उस नतीजे को साइंस कहा जाता है। गौर कीजिएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम या कुरान उसको कहता है कि यहाँ तजर्बा नहीं किया, बल्कि नतीजा आने से पहले नतीजे के बारे में बता दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ जरूरत इस बात की है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि तरबियत कहाँ से शुरू होनी है।
کیا کیا؟ ہم سے کہا کہ تربیت اولاد پہ پڑھ دیجیے، ہم بھی آئے اور بیٹھ کے ہم نے تربیت اولاد شروع کر دیا۔ چاہا یہ کہ جوانوں کو سدھار دے۔ عزیزوں، کوئی جوان سدھرا مگر یہ کہ توفیق الہی یا کہیں والدین کی تربیت شامل ہو۔ تو عزیزان گرامی، جہاں والدین کی ذمہ داری یہ ہے، وہیں پر جوانوں کی اور بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی قدر اور منزلت کی جائے، ان کی عزت و احترام کی جائے۔ عزیزوں، اگر والدین کی قدر اور منزلت کا ہمیں اندازہ ہے، اگر ہم والدین کی دعا لیتے ہیں تو اللہ ان دعاؤں کے عوض میں انسان کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اب میں واقعہ سناتا ہوں آیت اللہ سید مرتضیٰ کا۔ سید مرتضیٰ آپ کی عمر 90 سال کے نزدیک ہے، 90 سال ہے۔ 90 سال کا آدمی، پھر اس کی ماں زندہ ہے۔ غور کیجیے گا، ماں زندہ ہے۔ جب ماں زندہ ہے تو آپ، کیونکہ جب نلانا ہوتا تھا ان کو، پہلے ایسا نہیں کہ گھروں میں حمام ہوا کرتے تھے، ایران میں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ حمام ہوتے تھے جناب، وہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے تھے۔ اب ماں کو جب نلانا ہوتا تھا تو یہ اپنے 90 سال کا بوڑھا، غور کیجیے گا، ماں کو کاندھے پہ ڈالتے ہیں، کاندھے پہ سوار کرتے ہیں، کرنے کے بعد لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ حمام میں جو خواتین ہوتی تھی نلاتی تھی، ان کے حوالے کرتے تھے کہ ان کی ماں کو نلا دے۔ تو عزیزان گرامی، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس سواری موجود ہے، اس زمانے میں گھوڑے اور گدھے ہوتے تھے، کہ آپ کے پاس سواری موجود ہے، کیا آپ ان کو سواری پہ لے آیا کیجئے؟ تو آپ کہتے ہیں سید مرتضیٰ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، سید مرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ غور کیجیے گا، جناب مرتضیٰ کو جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں ماں کو اپنے دوست پہ سوار کرتا ہوں تو میری مشکلات کی گرائیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ غور کیجیے گا، میرے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں، مجھے اس خدمت کا نتیجہ ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہے کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا انسان گریا کرتا ہے، روتے جاتے ہیں ماں کے فراق میں۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یتیم ہو گئے، مگر یتیم تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، نابالغ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو پہنچاتے ہیں کہ بھئی یہ مستحق ہے یتیم کا حق یتیم تک پہنچایا جائے کم سے کم۔ کہتے ہیں کہ آپ یتیم تھوڑی ہیں، کہا میں اسی لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں مر گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں لے کر کے جاتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا اور میری مشکلات کی دھتیاں کھلتی چلی جاتی تھی، میری مشکلات حل ہو جاتی تھی، میں اس لیے گریا کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک عالم دین ہے کہ یہ اس مشکل کا یہ جو حل نکلتا تھا، آپ کو معرفت ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا کہ دین کو سمجھ چکے ہیں، آپ جان چکے ہیں کہ والدین کی، ماں کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، جن کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے۔ اب جناب موسیٰ کی زندگی کو دیکھیے کہ جب جناب موسیٰ خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے ہیں تو جناب موسیٰ پہ جو رحمت خدا ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، فرق آتا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پالنے والے تیری رحمت میں فرق دیکھ رہا ہوں۔ کہاں موسیٰ تمہاری رحمت میں فرق ہے؟ ابھی تک جو تم آتے تھے تو تمہاری ماں زندہ تھی، تمہارے حق میں دعا کرتی تھی، میں پھر رحمت میں اضافہ کرتا تھا، میری رحمت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب تمہاری ماں مر گئی ہے، دعا اس کی تمہارے ساتھ نہیں ہے، لہذا میں نے بھی اپنی رحمتوں کو وہی روک دیا ہے کہ جو تمہارا حق تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے تو جب موسیٰ نبی جیسے نبی کی ماں جب دعا کرتی ہے تو رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں کی قدر کرنا چاہیے، والدین کی قدر کرنا چاہیے۔ خداوند عالم والدین کی اطاعت کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، والدین جب ایک شخص
رسول السلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے ایک روایت عرض کی تھی، اسی روایت جیسی ایک اور روایت. کہا یا رسول اللہ، کہا جاؤ والدین کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو. بتاؤ تمہارے والدین زندہ ہے کہ نہ؟ ماں تو مر گئی ہے، باپ زندہ ہے. کہ جاؤ باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اب جب یہ شخص واپس ہوتا ہے، اب آپ ایک جملہ کہتے ہیں، غور کیجئے گا. ایک جملہ کہتے ہیں اپنے اصحاب سے، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اگر ماں زندہ ہوتی تو معجزہ ہو جاتا. اور کیجئے گا، معجزہ ہو جاتا. کیا معجزہ ہو جاتا؟ ماں زندہ ہوتی، یہ ماں کی خدمت کرتا، ماں اسے دعائیں دیتی تو اللہ جلدی سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اس کی مشکلات کو حل کر دیتا. تو غور کیا آپ نے؟ تو ماں اس ذات کا نام ہے کہ جس کی دعا ایک معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے کہ ایک معصوم ہی معجزہ نہیں دکھاتا، بلکہ والدین کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں تو یہ معجزہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ ماں ہے کہ جو ماں جیسی نعمت جس کا بدل نہیں ہے. دنیا میں اگر بھائی مر جاتا ہے تو دوسرا بھائی موجود ہوتا ہے، بدل موجود ہے. بہن مر گئی تو دوسری بہن موجود ہے، بدل ہے. بیوی مر گئی، دوسری شادی کر لی، بدل موجود ہے. عزیزو، اگر بیٹا مر گیا یا بیٹی مر گئی تو دوسرا بیٹا اور دوسری بیٹی موجود ہے، بدل موجود ہے. مگر ماں اور باپ مر گئے تو ان کا کوئی بدل نہیں. کوئی بدل ہے نہیں ہے. باپ مر گیا تو دوسرا باپ نہیں مل سکتا. ماں مر گئی، دوسری ماں نہیں مل سکتی. تو عزیزان گرامی، یہ جو ماں دعا کرتی ہے، یہ جو والدین دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور پرہیز کرنا چاہیے. خدا کرے کہ کسی سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ ان کے والدین ان کے حق میں بد دعا کریں. اگر کسی ماں باپ نے کسی کے حق میں بد دعا کر دی ہے تو اس کی زندگی، دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. ایک واقعہ اور ختم بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک جوان کہ جو اپنے باپ سے نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، یہاں تک کہ گھر میں کچھ مال و دولت ہوتا ہے اس کو لینا چاہتا ہے، باپ منع کرتا ہے. عزیزو، منع کیوں کرے گا؟ وہ جانتا ہے باپ اگر غلط کام میں خرچ کر رہا ہے بچہ، یا اگر کہیں تباہ کر رہا ہے، کہیں برباد کر رہا ہے. انصاف سے بتائیے، اگر والدین دولت جمع کرتے تو کس کے لیے؟ قبر میں ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں، بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ محفوظ کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے. اب یہ جوان اس دولت کو لینا چاہتا ہے، باپ ہاتھ کو ہٹاتا ہے. اس نے ہاتھ کو اس طرح سے مڑوڑ کے گرا دیا باپ کو. باپ ناراض ہوا. ناراض ہونے کے بعد اب یہ خانہ کعبہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. عزیزو، بد دعا کا کرنا ہوتا ہے تو اب اس کا آرام بے چینی میں بدل جاتا ہے. اب اس کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے. اب جو یہ تھا جس کی زندگی گزر رہی تھی، اب یہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. اب جب اس کو ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. باپ معاف نہیں کرتا. 1 سال گزر گیا، باپ معاف نہیں کرتا. 2 سال گزر گئے، باپ معاف نہیں کرتا. جب 5 سال ہو گئے، باپ سے معافی مانگتے مانگتے باپ نے کہا ٹھیک ہے. اب بیٹے نے کہا بابا جان، جہاں جا کر کے آپ نے بد دعا کی تھی اللہ سے، وہیں جا کر کے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عذاب سے نجات دے دے. اب یہ شخص ہے، مولا کائنات کا زمانہ ہے. عزیزو، اب مولا کائنات دیکھتے ہیں کہ ایک جوان ہے کہ جو پردہ پکڑے ہوئے
اللہ سے گر گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ امام آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہا اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ سے مغفرت کی، اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس نے اپنا کرتا یا جو کپڑے تھے اس کو ہٹایا، کہا میرا آدھا بدن خشک ہو چکا ہے۔ غور کیجیے گا، آدھا بدن خشک ہو گیا کہ میرے باپ نے بددعا کی تھی۔ میرا باپ میرے ساتھ آ رہا تھا، راستے میں ایسا ہوا کہ اونٹ کو بتک گیا اور وہ بھاگا، اور بھاگا تو گرا تو دو پتھروں کے درمیان میں میرا باپ آ گیا اور باپ مر گیا۔ میں اس کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ غور کیجیے گا، میں اس کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ میرے باپ کی بددعا ہے کہ اللہ مجھے آج تک معاف نہیں کر رہا ہے، میں اس مشکل میں مبتلا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، نتیجہ ہے اور دعوت فکر ہے کہ اگر باپ کسی کو بددعا کر دے تو یہ نہ سمجھے کہ انسان میں خوشحال ہوں، کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، بلو وہ اس بددعا کو سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نہیں سمجھ پاتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا نافرمانی کی ہے یا کہاں والدین کے دل کو دکھایا ہے۔ اگر دل کو دکھایا ہے تو والدین سے معافی مانگے اور والدین کی اطاعت کرے۔ جب والدین کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی دنیا کو خوشحال بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی تو عزیزان گرامی، جہاں سماج میں مشکلات پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ دین اپنی فکر کے مطابق جتنا سمجھا ہے، جتنا جانا ہے، اسی کو دین سمجھ بیٹھے۔ دین اس چیز کا نام نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہے، دین کو مزید سمجھنے کی ضرورت۔ دین نے انسان کی کسی زندگی کے گوشے کو چھوڑا نہیں ہے، ہر گوشے سے گفتگو کی ہے۔ اگر دین کو سمجھ لیں گے تو دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ والدین کی اطاعت لازم ہے اور والدین پہ بھی تربیت فرزندان الزامی اور لازم و واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، دونوں کا وظیفہ اور طرفینی وظیفہ ہے۔ یہ والدین وہ ہیں کہ جن کا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، جن کی فضیلت اللہ نے رکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں کی قدر، ماں کی منزلت، کہ اگر ہم پیشانی کا بوسہ لے لیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے کہ جو ماں بھی ہے اور کسی کی بہن بھی ہوگی اور بیوی بھی۔ عزیزو، مائیں اور ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر دین سازی میں، دین پہنچانے میں ماؤں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر مائیں صحیح دین پہنچانے میں کوشش کریں تو بچے دیندار ہوں گے، اور یقیناً کوئی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا بے دین اور جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک روایات کے جملے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ماں کے دل کو دکھاتا ہے تو وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا۔ روایت کے جملے معصومین علیہ السلام کے، میری لفظ نہیں ہے، معصومین علیہ السلام۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو مجلس کے بعد حوالہ بھی دوں کہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا۔ ٹھیک ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا۔ اب پھر اسی طرح کی ایک روایت کہ جب جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ پالنے والے، میرا ایک دوست تھا۔ دوست تھا؟ کون دوست؟ کہ وہ دوست کے جو شہید ہوا تھا تیری راہ میں، شہید ہوا تھا اللہ کی راہ میں۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، معصوم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار تیری راہ میں شہید ہوا تھا، میرا وہ دوست، اس کا مقام اور منزلت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ سے سوال ہے جناب موسیٰ کا، ایک نبی کا، کہ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ جہنم میں۔ پالنے والے، وہ تو شہید تھا، تیری راہ میں شہید ہوا ہے۔ کہاں میری راہ میں شہید ہوا تھا، مگر وہ اپنی ماں کو اس نے اپنی زندگی میں اذیت دی تھی۔ ماں کو
اذیت دی تھی. یہ یاد رکھو کوئی بھی نیک عمل ہو، اب میں اس سے آگے بڑھا رہا ہوں، نماز ہو یا روزہ ہو یا اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دے دے، اپنا خون بہا دے. اللہ نے کہا کہ ہاں میری راہ میں وہ شہید ہوا تھا مگر اس کی شہادت میں نے قبول نہیں کی. غور کیجئے گا، میں انسان کی شہادت، یہ ایک عمل انسان کا اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو. غور کیجئے گا، اگر ہم نماز پڑھیں، ٹھیک، روزہ رکھیں، حج کریں، مجلسیں کریں، ماتم کریں، عزاداری کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سجدوں پہ سجدے کریں، رکوع کریں، قیام کریں، راتوں کو عبادت کریں، ہم رات بھر جاگتے رہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کریں، ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ یقین رکھیں، ہم تمام احکام دین پر ہم اللہ کی اطاعت کریں اور کر لیں، مگر اگر ہمارے والدین راضی نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں، تو اللہ ہمارے اس عمل کو پسند اور قبول نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے اب یہ روایت ہے معصوم کی زبانی. اب فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ذاکرین نے پڑھا کہ جو روئے یا رلائے جنت واجب، جو فضائل پہ داد دے جنت واجب، جو نعرے لگائے وہ حلالی. ذاکرین کے جملے میرے نہیں ہیں. جو فضائل اہل بیت علیہ السلام سنے اس کی طہارت، خون میں طہارت. اب یہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملہ. اب یا تو وہ روایت غلط ہے، معصوم سے نکلی. غور کیجیے گا، اب کس کو غلط کہیں گے؟ معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں رونے رلانے پہ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں. کب؟ کہ جب والدین راضی ہوں. غور کیجیے گا، جب والدہ راضی ہو تو قبول ہے، اگر والدہ راضی نہیں ہے تو جنت واجب نہیں، جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا. صلوات پڑھتے محمد علیہ. تو عزیزو، ماں کی ایک رول اور نقش اور کردار ہوتا ہے. ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، مجلس میں آنا ماں کی تربیت ہے، جو ہے عزاداری کا کرنا ایک ماں کی تربیت ہے. عزیزو، یہ مائیں ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا گھر میں اپنے عزاداری کرنا یا مجلس میں بھیجنا یا نماز میں بھیجنا، یہ ماؤں کا ہوتا ہے. مائیں تربیت کریں اور ماؤں کا کردار ہوتا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر عورت بہت زیادہ ہو گیا ہے، عزیزو کبھی اور انشاءاللہ آپ کروں گا آخری جملہ، عورت چاہے تو سماج کو اچھا بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو سماج کو برا بنا سکتی ہے. عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. عزیزو، گھر جہنم بھی ہوتے ہیں، گھر جنت بھی ہوتا ہے. بعض گھر جہنم ہو جاتے ہیں اور بعض گھر جنت ہو جاتے ہیں. جو گھر جنت ہے ان کے جنت ہونے میں عورتوں کا کردار ہے. عورتوں کا کردار ہے کہ گھر کو جنت بنا دے، گھر کو پھول بنا دے، گھر کو باغ بنا دے. تو عزیزان گرامی، ماؤں کا عورتوں کا کردار ہے. کربلا میں عورتیں آئی تھیں، انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا. کربلا میں عورتیں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. یا تربیت، اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو ماں بیٹی بھی تربیت کر رہی ہے، بچے کو لوریاں دے رہی اور تربیت کر رہی کہ کل آقا حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دے. یہ تربیت ہے ماں. 13 سال کا بچہ ہے، ماں تربیت کر رہی ہے، بیٹا قاسم کل امو جان پہ اپنی جان کو قربان کر دینا ہے. بیٹا قاسم
میں نے تمہارے بابا کا جنازہ قبرستان سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے اور جنازے میں تیر پیوز دیکھے. بیٹا کل امو جان پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. تربیت کر رہی ماں. بیٹا اون محمد کل مامو جان پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا حسین شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو اور میں شہزادی کو منہ نہ دکھا سکوں. عزیز و ماؤں کا کردار ہے کربلا میں کہ یہ مائیں ہیں کہ جو تربیت کر رہی ہیں، کہ مائیں بیٹھی ہوئی تربیت کر رہی ہیں. شب عاشور ہے عزیزو. یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ اون محمد میدان میں آ گئے، جناب قاسم میدان میں آ گئے اور اپنی شہادت دے دی. جناب علی اکبر میدان میں آئے اور اپنی شہادت دے دی. عزیزو ارے اون محمد کی شہادت ہو گئی، جناب قاسم کی شہادت ہو گئی، جناب علی اصغر. یہ ماں کی تربیت تھی کہ چھوٹا سا بچہ، کہ وہ بچہ اپنے کو جھولے سے گرا دیتا ہے اور جھولے سے گرانے کے بعد امام آغوش میں لے لیتا ہے. تربیت ہے کہ بچہ ارے مقتل کی طرف جاتا ہے اور امام پہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. عزیزوں ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ قربان ہو جاتا ہے. باپ قیام حسینی میں لے آتے ہیں. ماں ایک جملہ کہتی ہے، بیٹا تم نے حق ادا کر دیا. اے بیٹا ارے تمہارے سن کے تو جانور بھی نہر نہیں ہوتے. عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ارے عزیزوں آج ایک دن ہے کہ جو تیرا سفر ہے اور ایک بیوی اور ایک بچی ایک نسبہ سے منسوب ہے جس کو تاریخ جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتی ہے. عزیز کون سکینہ؟ وہ سکینہ کہ جن کی ولادت کے لیے عزیز و تربیت ہے. امام حسین کی تربیت کہ آپ تربیت شروع کرتے ہیں، نماز شب میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ارے مجھے ایسی بچی عطا کر کہ جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے دل کا سین ہو، کہ جو میرے سینے میں سوئے اور مجھے سکون ملے. آج تیرا سفر ہے عزیزو. میں اس سے پہلے بھی جناب سکینہ کے مسائب پڑھ چکا ہوں. عزیزو مسائب ارے لفظوں کا نام نہیں ہے، مسائب احساسات کا نام ہے. آپ احساس کیجئے. میں فقط جملہ کہوں گا، میں فقط ذکر کروں گا، میں لفظ کہوں گا، میں یاد آوری کروں گا. آپ فقط تصور کیجئے اور گریہ کیلی کر لیجئے گا. امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ کا پرزہ دے دیجئے، جناب سیدہ کو حسین کی شہیدی کا پرزہ دے دیجئے. عزیزو جناب سیدہ ہماری مجلس میں ہے، آئی ہوئی بیٹی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہدیہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. عزیزو جناب سیدہ کے لیے دعا کرتے ہیں. پالنے والے مجھے ایک بیٹی عطا کر. یہ بیٹی کربلا میں آپ کے ساتھ آتی ہے. جب آپ کے ساتھ آتی ہے تو بیٹی کے تماچے بھی لگائے جاتے ہیں. عزیزو وہ بیٹی کہ جب آپ آخر وقت میں مقتل میں جاتے ہیں تو بیٹی گھوڑے کی ارے سموں سے لپٹ جاتی ہے، پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے اے اسب باوفا، ارے ابھی تک جو مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، ارے میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے. عزیزو ارے اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا. عزیزو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں. جب متوجہ ہوتے ہیں گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں اور بیٹی کو اٹھاتے ہیں. کہتے بیٹی ارے آپ کو میں رخصت کر چکا تھا، ارے پھر کیوں آپ آ گئی؟ تو جناب سکینہ کہتی ہے بابا ارے مجھے سکون نہیں ملتا، ایک مرتبہ اور مجھے اپنے سینے پہ سلا دیجیے. ارے حسین جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، کہا بیٹا ارے بابا کا سینہ اب نہیں ملے گا، اب تم اماں کے ساتھ رہنا، اصغر میرے ساتھ رہے گا.
عزیزو ارے شہیدی بیٹی سے رخصت ہوتے ہیں، باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے، عزیزو بیٹی باپ کو رخصت کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں جاتے ہیں، ارے مقتل میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بیٹی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اپنے بابا کی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ عزیزو یہ حسین کی بیٹی کہ بابا کو یاد کرتی ہے، تماچے کھاتی ہے، بابا کے مذاہب کو یاد کرتی ہے، تازیانے کھاتی ہے۔ عزیزو ایک بیٹی اور یاد آتی ہے کہ محمد کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی شہادت کے بعد ارے عزیزو در و دیوار کے درمیان میں سیدہ کا پہلو شکستہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو یہ بیٹی پہ اتنے ظلم ہوتے ہیں، عزیزو ارے تاریخ بتاتی ہے حسین کی بچی پہ اتنے ظلم ہوئے، ارے اتنے ظلم ہوئے کہ آپ کی شکل بدل گئی۔ عزیزو مگر محمد کی بیٹی پہ بھی ظلم ہوئے۔ محمد کی بیٹی کہتی تھی، جناب سیدہ کہتی تھی، ارے صبت الایام سرنا لیالیا، صبت الایام سرنا لیالیا۔ عزیزو مرضیہ پڑتی تھی، ارے وہ مصیبت وہ مسائل کے مجھ پہ پڑے ہیں، اگر دن پہ پڑتے تو تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں جناب سیدہ کی حالت کیا تھی، 18 سال کی عمر تھی، بال سفید ہو گئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے کمر جھک گئی تھی، عصے کا سہارا لے کر کے چل رہی تھی۔ عزیزو ارے یہ سیدہ کا عالم یہ تھا۔ اب جناب سکینہ کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کا کرتا غسالہ اتارتی ہے تو بدن سے نہیں ہٹتا ہے، چیخ مار کے روتی ہے، اے عابد بیمار، کیا بچی بیمار تھی۔ عزیزو امام سجاد کہتے ہیں بچی بیمار نہیں تھی بلکہ تازیانوں کے زخم ہے، دوروں کے زخم ہے۔ ہر ایک وہ شہیدہ کہ جناب سیدہ کے بدن سے جیسے ہی مولا کائنات پیران کو ہٹاتے ہیں چیخ مار کے گریا کرتے ہیں۔ جب سبب معلوم کیا، اے علی مرتضیٰ ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، سیدہ نے مجھے نہ بتایا کہ علی مرتضیٰ میرا پہلو زخمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک محمد انت المحمود وبحق علی من العلی وبحق فاطمة فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق القدس الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارا بحق معصومین علیہ السلام اس ذکر کا جو ثواب رکھا ہے مرحومہ کو سال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا بحق اہل بیت علیہ السلام ہمارے سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جن حضرات سے دعاؤں کو ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل پیدا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ اللہ